السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ ہمارا نکاح کا پہلا بیان ہے۔ محترم بزرگوں، چند دنوں پہلے میں نے آپ تمام لوگوں کو میسج کر کے اس بارے میں مشورہ طلب کیا تھا کہ بھائی میرا ایسا ارادہ ہے کہ نکاح کے مکمل مسائل بیان کروں، جس میں لڑکے کی بلوغیت سے لے کر لڑکی دیکھنے تک، اس کے بعد نکاح، ولیمہ، اولاد کی پیدائش، بچوں کے نام، اور پھر آپ کی اولادوں کے نکاح آپ کیسے کرے، اور جب آپ باپ یا دادا بن جاوے تو شریعت میں آپ کی کیا کیا ذمہ داریاں ہوتی ہے، تاکہ یہ جو شعبہ اور یہ جو باب ہے ہمارا کتاب النکاح کا وہ مکمل ہو جاوے۔ اس کی وجہ، اس کا ریزن کیوں میرے ذہن میں یہ باتیں آئی، دراصل ابھی ہمارے ملک میں جب یہ مسئلہ چلا مسلم پرسنل لا اور 3 طلاق کا، تو مجھے اتنا زیادہ افسوس ہوا کہ ہمارا وہ دیندار کہلایا جانے والا طبقہ، جن میں سے اکثر تو ایسا ہے کہ جو خود شریعت کے احکام، ایمان، نماز اور دیگر چیزوں پر اور فضائل پر اگر بات کرنے کی ضرورت پڑے تو 2 3 گھنٹے تقریر کر سکتا ہے، امت کو ایمان کے فضائل بتا سکتا ہے، اللہ سے جوڑنے کا کام کر سکتا ہے، لیکن وہیں پر جب مسائل کی بات آتی ہے تو اتنا اندھیرا چھایا ہوا ہے کہ امت کو نہ ڈھنگ سے طلاق کے مسائل کا پتہ ہے، خلا کسے کہتے ہیں۔ امت کے اس طبقے کو میں نے دیکھا ہوں جس نے ماشاءاللہ شو روم کو تو اچھی طرح سجایا ہوا ہے، اور ظاہر میں اگر کوئی دیکھے تو علامہ سے کم نہ سمجھے، خلا بھی پتہ نہیں ہے کہ خلا کسے کہتے ہیں۔ بہت زیادہ مجھے افسوس ہوا۔ اور پھر ایک چیز یہ دیکھنے میں ملی محترم بزرگوں کہ ہمارے ہندوستان کی دینداری کیسی ہے۔ ہمارے یہاں کی جو دینداری ہے وہ صرف عبادات کی لائن تک محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ ہمارے یہاں پر نمازوں کے اہتمام کو ہم نے اسلام سمجھا، یہ اچھی بات ہے ماشاءاللہ، اور اللہ اس میں ہم کو استقامت بھی عطا فرمائی۔ ہم نے یہ سمجھا کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کے بارے میں کسی قرآن حدیث میں کہیں پہ مذکور بھی نہیں ہے کہ یہ مسنون ہے یا مستحب ہے، ایسی چیزوں کو ہم نے واجب اور فرائض سے اونچا درجہ دے دیا۔ ایسا اہتمام ان کا، چاہے پھر وہ کپڑوں میں ہو تو اس میں ذرا سی چیزیں دیکھی جائیں گی کہ کرتا 4 کلی کا ہونا چاہیے، پیجامہ 8 کلی کا ہونا چاہیے، ایسا پیجامہ ہونا چاہیے، کرتا ویسا ہونا چاہیے۔ بعض تو ایسے دیکھا ہوں جو اپنے کپڑے سینے کے لیے 400 500 کلومیٹر دور ٹیلروں کے پاس میں ڈالتے ہیں، بولے نہیں جیسا مسنون لباس چاہیے وہ یہ ٹیلر کو سینا نہیں آتا۔ یعنی جو مستحب اور مباح چیزیں ہیں اس کے بارے میں اتنا اہتمام۔ ایک جگہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھنے کا موقع ملا تو سب سے پہلے انہوں نے دسترخوان پلیٹ کے اندر، وہ دسترخوان کے اوپر نمک پلیٹ کے اندر انہوں نے پیش کر دیے۔ میں بولا بھائی یہ نمک کیا ہے؟ نہیں، بولے کھانے سے پہلے نمک بھی کھانا سنت ہے۔ میں نے کہا دیکھو، جو حدیث کی کتابیں میں نے پڑھا ہوں اس میں آج تک میرے پڑھنے میں کہیں نہیں آیا کہ کھانے سے پہلے نمک کھانا سنت ہے۔ یہ نئی سنت کس نے گھڑا؟ میں نے کہا یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے؟ تو ہمارا یہ حال ہے، یہ دینداری ہے ہماری۔ گھڑ کے ہم نے کئی سنتیں تو اپنے دلوں سے گھڑ دی ہوئی ہے، اور اس کو دین سمجھ کر ایسے اہتمام سے اس پہ عمل ہو رہا ہے، کپڑوں کے بارے میں، کھانے کے بارے میں، نمازوں کے بارے میں، بیان کے بارے میں اور باقی چیزوں کے بارے میں۔ تو یہ نمائش والا جو اسلام ہے ماشاءاللہ، اس میں تو ہمارے یہاں بہت ترقی ہو رہی ہے، لیکن جب ہم معاملات اور معاشرت والے اسلام پہ آ جاتے ہیں تو ایسا اندھیرا چھایا ہوا ہے، ایسی تاریکی چھائی ہوئی ہے کہ ہمارے یہاں کے اب وہی لوگ جو ادھر ایک طرف اتنے چھوٹے چھوٹے مستحب اور چھوٹے چھوٹے مباح اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ دھیان توجہ دے رہے تھے، جب نکاح کا معاملہ آ جاتا ہے تو 100% برہمن بن جاتے ہیں۔
100% ہندوانہ رسم و رواج اور طریقے کے شیدائی بن جاتے، جو حضرت ابھی تک مستحب اور مباح کے لیے اہتمام فرما رہے تھے، ڈائریکٹ بمن بن چکے ہیں۔ وہ کیسے برہمن بن گئے؟ اب ان کے بیٹے کے شادی میں بھی، ان کے بیٹی کے رشتے میں بھی وہ تمام خرافات، وہ تمام چیزیں، وہ تمام بدعتیں، وہ تمام ناجائز اور حرام امور جو حضرت ابھی تک مستحب پہ دھیان دے رہے تھے، اب حرام امور ان کے اپنے بیٹی کے نکاح میں، بیٹے کے نکاح میں ہو رہے ہیں، اور وہی سب ہو رہا ہے جو ایک ہندو کے نکاح میں ہوتا ہے، جو ایک غیر کے نکاح میں ہوتا ہے، جو ایک نان مسلم کے نکاح میں ہوتا ہے، جو ایک کرسچن کے نکاح میں ہوتا ہے، جو ایک یہود و نصارہ کے نکاح میں ہوتا ہے، اور جو ایک عام مسلمان بیچارہ جس کے پاس نہ جبہ ہے، نہ قبہ ہے، نہ جس کے پاس دین کا بیان ہے، نہ جس کے پاس میں شو روم ہے، وہ عام مسلمان بھی اپنے بہن بیٹی کا نکاح جیسے کرتا ہے، ہمارے زمانے کے دیندار سمجھے جانے والے اور مستحب اور مباح امور پہ دھیان دینے والے حضرت کے بہن بیٹی کا نکاح بھی اور بیٹے کا ولیمہ بھی ایسے ہی ہو رہا ہے، تو پھر آپ میں اور برہمن میں فرق کیا رہ گیا؟ ایک طرف عبادات کے اندر آپ اتنے بڑے وقت کے قطب اور علامہ بنے ہوئے ہیں، اور جیسے ہی نکاح کا مسئلہ آیا، آپ کتاب النکاح کے اوپر آئے تو 100% برہمن بن گئے آپ۔ تو یہ جو چیزیں میں نے دیکھا ہوں کہ ہمارے یہاں پر اس معاملے میں خاص طور پہ جو نکاح کا جو شعبہ ہے یا نکاح کی جو لائن ہے، اس کے اندر جو اندھیرا ہے، مسائل کے لائن سے بولو، دوسری چیزوں کے، یعنی عام لوگوں کے اور کفار و مشرکین کے گھروں میں جو طریقے رائج ہے لڑکیوں کو دیکھنے کے، وہی ہمارے اکابر صاحب کے گھر میں بھی رائج ہے، لڑکے کو دیکھنے کے وہی ہمارے اکابر صاحب کے یہاں پر بھی ہے، لڑکی کا دین کا اور دنیا کا معیار دیکھنے کا وہی ہمارے اکابر صاحب کے یہاں پہ بھی ہے۔ جیسے ان کے یہاں پہ رسم ہو رہا ہے، رواج ہو رہا ہے، منگنی ہو رہی ہے، ساکھر پوڑا ہو رہا ہے، وہی ہمارے علامہ صاحب، وہی ہمارے ذمہ دار صاحب، وہی ہمارے اکابر صاحب، وہی ہمارے شو روم والے صاحب کا بھی، ان کے بھی گھر پہ وہی سب چیزیں ہو رہی ہے۔ تو پھر دین کس بات کا دین ہمارے گھر میں آیا؟ خالی عبادت کے لائن کا، کہ اس میں ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور باقی انگار لگی ہوئی ہے۔ دوسری طرف نکاح کے معاملے میں ہم بھی لڑکی والوں سے وہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، وہی کٹورے لے کے ان کے سامنے جا رہے ہیں، وہی بھیک مانگ رہے ہیں۔ تو پھر ہم میں اور عام لوگوں میں فرق کیا رہا؟ ہم میں اور برہمنوں میں اور کفاروں مشرکین میں اور دوسرے طبقوں میں فرق کیا رہا؟ کچھ بھی نہیں رہا۔ تو اس کے لیے میں ایسے اکثر شادیوں میں جب جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں نا، تو طبیعت میں کڑھن پیدا ہوتی ہے۔ تو میرے دل کے اندر یہ داعیہ پیدا ہوا کہ یہ سلسلہ شروع کروں کہ بھائی امت کو کم سے کم پتہ چلے اور امت آئے اس چیز کے اوپر، جو مسنون اور جو سنت طریقہ ہے، جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، ہمارے نکاح بھی ویسے ہو تاکہ نمونہ بنے ہم عام مسلمانوں کے لیے۔ چونکہ آج ایسا ہو چکا ہے کہ مسلمانوں کا سب سے زیادہ جو مال برباد ہو رہا ہے وہ لڑکے لڑکیوں کے دیکھنے میں، وہ شادی کے رسم و رواج میں، شادی کے جہیز میں، کھانے وغیرہ کے پکوان میں، باراتوں کے لے جانے لانے میں، یعنی شادی کا ٹوٹل جو خرچ ہے اس میں انسان کے زندگی بھر کی کمائیاں ختم ہو جا رہی ہے۔ اس کے اندر آپ کی زندگی بھر کی کمائی چلی جا رہی ہے، اس کے اندر آپ نے جتنا کچھ اب تک مڑی اور جو کچھ جمع کیا تھا وہ پورا سر سگڑ جا رہا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ بعض اوقات سود سے قرضے لینے کی نوبتیں آ رہی ہے۔ اور پھر ہو یہ رہا ہے، سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ عام جو مسلمان ہیں ان کے گھروں سے، ان کے زندگیوں سے یہ خرافات کیوں نہیں ختم ہو رہی؟ چونکہ ہمارے وقت کے اکابر، ہمارے وقت کے امام صاحب، ہمارے وقت کے مولانا صاحب، ہمارے وقت کے شیخ صاحب، ان کے گھر میں بھی تو تمام خرافات جب نکاح میں ہو رہی ہے تو وہ نمونہ بنے ہوئے ہیں اپنے مسلیوں کے لیے، اپنے محلے والوں کے لیے، اپنے بستی والوں کے لیے۔ تو ان کے گھر میں جب وہ چیزیں نہیں آئے گی سادگی والی اور مسنون والی، تو عام لوگوں میں کہاں سے آئیں گی؟ یہ خود
جب دین کا مسئلہ آتا ہے، بیان کا مسئلہ آتا ہے، عبادات کا مسئلہ آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ زمین پہ ان سے بڑا قطب نہیں ہے، لیکن جب نکاح کا مسئلہ، معاشرت، معاملات کا مسئلہ آتا ہے تو ایسا لگتا ہے ان سے بڑا برہمن کوئی نہیں ہے، پورا برہمانہ رسومات ان کے گھر میں بھی ہو رہی ہے، تو امت ان سے حاصل کیا کرے گی؟ کئی جگہ پہ ایسا جب دیکھنے کو ملا کہ ایک طرف لڑکی کے والد جو ہے وہ ماشاء اللہ دین کے اعتبار سے بڑے اکابر، بڑے ذمہ دار، پورے ایک ایریے کو انہوں نے سنبھالا ہوا ہے، اور لڑکا کون ہے؟ حضرت بھی عالم صاحب ہے، بولے پورا گھرانہ علماء کا بھرا ہوا ہے، پورے گھر کے اندر علماء ہی علماء بھرے ہوئے ہیں، اور نکاح تو ان کے بھی اپنے ڈیمانڈ ہے، ان عالم صاحب کے بھی، ان علامہ صاحب کے بھی، ان دینداروں کے یہاں پہ بھی، کہ ہمارا نکاح بھی ایسے ہال میں کیا جائے جو کم سے کم 1,00,000 روپئے کے اوپر کا ہو۔ یہ چیزیں میں نے دیکھا ہوں اپنی آنکھوں سے۔ ایک طرف کس کا بیٹا ہے؟ عالم صاحب کے بیٹے ہیں، اور نکاح میں وہ تمام خرافات ہو رہی ہے، وہی جہیز، وہی لینا، وہی دینا، وہی جو ہے تمام چیزیں ہو رہی ہے، تو امت کو اس سے ملے گا کیا؟ پھر ہماری قوم سادگی کے پہ کب آئے گی؟ پھر کیا ہماری یہ جو دینداری ہے یہ نمائش کے لیے ہے؟ یہ جبے، یہ ہمارے بیان، یہ ہمارا خالی مستحب اور مباح کے لیے لڑنا جھگڑنا؟ تو اس کے لیے میں نے آپ تمام لوگوں سے مشورہ طلب کیا تھا، تو تقریباً مجھے ہزاروں لوگوں کے میسیجز آئے کہ مولانا اس سلسلے کو ضرور شروع کیا جائے۔ تو میں نے وہی ارادہ کیا ہوں کہ روزانہ ہمارا نکاح کا ہی سلسلہ رہے گا، اور اگر مجھے ضرورت محسوس ہوئی، کوئی ایسا ٹاپک آ گیا سامنے کہ اصلاح معاشرہ کا سبق دینا چاہیے، تو وہ میں اپنے اعتبار سے یا تو پھر نکاح کے سبق کو ایک دن موقوف کر کے وہ دے دوں گا، یا پھر نکاح کا سبق صبح میں اپنا چلتا رہے گا، اور شام میں اصلاح معاشرہ کا ایک آدھا سبق دوں گا، وہ کنٹینیو نہیں، کیونکہ کنٹینیو انشاءاللہ جب تک نکاح کا سلسلہ مکمل نہیں ہوتا یہی چلتا رہے گا۔ آپ تمام لوگوں سے میری یہی درخواست ہے کہ نکاح کے ان اسباق کو ہر مسلمان تک پہنچائے، تاکہ ہمارے مسلم معاشرے سے یہ بمن پن، یہ ہندو پن، یہ کرسچن پن، یہ یہودیت، یہ نکاحوں کی فضول خرچی، اور یہ ہمارے گھروں میں یہ جو آج اس کی وجہ سے جو پریشانیاں اور خرابیاں ہیں وہ ختم ہو کے دور ہو سکے، اور ہم وہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ آ سکے نکاح کے معاملے میں، تاکہ ہماری بہن بیٹیوں کے سادگی سے نکاح ہو سکے، تاکہ ہمارے گھروں میں خرافات و بدعتوں سے ہم بچ سکیں، تاکہ ہمارے بیٹوں کو وہ اولاد نصیب ہو سادگی کی وجہ سے، جو اللہ نے حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والدین کو، اور جو اللہ نے اس زمانے میں حضرت فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ اور ایسے لوگوں کو عطا فرمائی تھی، وہ تمام چیزوں کے لیے ہم کو وہی محمد الرسول اللہ والے طرز کو اختیار کرنا پڑے گا۔ تو یہ آج ہمارا پہلا سبق تھا۔ روزانہ ہمارا انشاءاللہ صبح کے وقت میں نکاح کا ہی سبق رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان اسباق کو ہر مسلمان تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔